بسم اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم ایک اہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے حیا اور پاک دامنی، اور ہم اپنا مطلب پہلا باب پورا کر چکے ہیں اور ہم دوسرے باب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج میں اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے یعنی ایک شعر سے اسے شروع کرنا چاہوں گی۔ شعر یوں ہے: حیا سے سرخ چہرے کا وہ نکھرنا یاد رہتا ہے، گناہوں سے جو رک جائے وہ کردار یاد رہتا ہے۔ اور ایک اور: چمک چہرے کی اڑ جاتی ہے جب پاکیزہ روح کھو جائے، حیا زیور ہے مومن کا اسے ہرگز نہ کھونے دیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جس انسان میں حیا نہیں اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ حیا صرف آنکھوں کی نہیں ہوتی، ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ حیا صرف پردہ کرنے یا آنکھیں نیچی رکھنے کا نام نہیں ہے۔ حیا ہماری سوچ میں، ہماری زبان میں اور ہمارے اخلاق میں بھی ہونی چاہیے۔ اور پاک دامنی کا مطلب ہے کہ ہمارے کیریکٹر کو صاف اور پاک رکھنا۔ جس سماج میں پاک دامنی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے نا برائیاں اور گناہ بدچلنی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اس دور میں جہاں بے پردگی اور فحاشا عام ہو رہی ہے، وہاں اپنے دل اور نظروں کی حفاظت کرنا ہی پکی یا سچی پاک دامنی ہے۔ تو ہمارا کل ٹاپک جو تھا بد نظری زخم کو گہرا کرتی ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ بد نظری سے بوڑھے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ زنا کے عمل سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بڑے اہتمام کرنا پڑتے ہیں۔ اول تو جس سے زنا کرنا چاہے وہ راضی ہو، دوسرا مناسب موقع و ماحول میسر ہو، تیسرا تنہائی بھی ہو، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے شریف اور عزت دار لوگ ان میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر پیشے ور عورتوں سے زنا کرنا چاہیں تو مال پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈز، آتش سوزاک جیسی خطرناک بیماریوں کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کے خلاف بد نظری والے گناہ کی اس میں سامان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے اور کی نیت کیسی ہے۔ وہ بوڑھے جو عملی طور پر جمع کی قدرت بھی نہیں رکھتے، وہ بھی بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ ان میں گناہ کی حسرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ بقول شاعر: جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، دل جوان ہوتا ہے، وہ ہر وقت جوانی کو یاد کرتے ہیں۔ پیری تمام ذکر جوانی میں کٹ گئی، کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں کٹ گئی۔ کچھ کی ٹانگیں قبر میں پہنچ جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، پھر بھی انہیں جوانی کی تلاش ہوتی ہے۔ بقول شاعر: یہیں کہیں تھی جوانی مگر پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر جوانی غفلت میں گزر چکی ہو تو چلو بڑھاپے میں ہی رب کو یاد کر لیں، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ عہد پیری میں جوانی کی امنگ، کس وقت میں یاد آیا، تو کس وقت میں کیا یاد آیا۔ تماشا یہ ہے کہ عورتیں بوڑھا سمجھ کر ان سے پردہ نہیں کرتی، اس سے بد نظری اور گناہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ شہوت پرست بوڑھے بال سفید کر لیتے ہیں جبکہ دل سیاہ کر بیٹھتے ہیں۔ روز محشر زبان حال سے کہیں گے: ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بوڑھے آدمی ملے جو بہت سے کاموں میں متقی تھے، مگر
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے آدمی ملے جو بہت سے کاموں میں متقی تھے، مگر انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں غیر محرم کی للچائی نظروں سے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ بد نظری کا کتنا نقصان ہے کہ ایک بوڑھا آدمی قبر کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے، مگر یہ خطرناک مرض ساتھ لگا رہتا ہے۔ بد نظری سے توفیق عمل بھی چھن جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد نظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ ذکر و شغل کی ابتدا میں لذت و جوش کی کیفیت ہوتی ہے، مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کے حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے عبادتوں کے چھوٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ بیتی ان کی وہ ہوگی بک، اس میں ہے 6/418۔ مثال کے طور پر صحت مند نوجوان آدمی کو بخار آ جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، بستر پر پڑے رہنے کا دل چاہتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کی بد نظری کی بیماری لگ جائے وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بد نظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ بقول شاعر تیار تھے نماز کو ہم سن کر ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی۔ بد نظری سے قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نو عمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بد نظری کرنے والے حافظ کو منزل یاد نہیں رہتی، اور جو طالب علم حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے قوت حافظہ کی کمی کی شکایت کی تو انہوں نے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گفتگو کو شعر کا جامہ پہناتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی، انہوں نے وصیت کی کہ اے طالب علم گناہوں سے بچ جاؤ، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی گناہ گار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ کالج، یونیورسٹی اور مدرسوں کے پڑھنے والوں کے لیے اس میں عبرت کا سبق موجود ہے۔ بد نظری ذلت و خواری کا سبب ہے۔ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ذلت و خواری چاہتا ہے تو اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد نظری ذلت و خواری کی بنیادی سبب بنتی ہے۔ جو خوش نصیب لوگ اپنی نگاہوں کو پست رکھتے ہیں وہ بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں۔ بقول میر تقی اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ مرزا غالب کہتے ہیں عشق عشق نے غالب کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ بڑا مشہور شعر ہے۔ بد نظری سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بد نظری کے بد اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں سے رزق میں سے اور وقت میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، جس کام کی انسان کوشش کرے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ کام ہو جائے گا مگر عین وقت پر ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور پریشانی و پشیمانی کا سبب بنتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ وہ اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اب سونے کو ہاتھ لگاؤ تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بد نظری کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بد نظری کرنے والے سے شیطان پر امید رہتا ہے۔ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے شیطان کا نام منشن ہے، لعین سے پوچھا کہ ایسے نقصان دہ عمل کی نشاندہی کرو جس کی وجہ سے انسان آسانی سے تمہارے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس مردود نے جواب دیا کہ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر کرنا ایسا کام ہے کہ میں اس بندے سے امید رکھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس کو گناہ میں پھنسا کر اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔ جو لوگ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں میرے بہت سے داؤں ان پر کارگر ثابت نہیں ہوتے،
میں نے چاروں سمتوں سے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم اٹھائی ہے۔ نیچے کی سمت محفوظ سمت ہے، جس نے نگاہیں چھپائے جھکائے رکھی، اس نے مجھے نا امید رکھا۔ بد نظری سے نیکی برباد، گناہ لازم۔ غیر محرم کی طرف للچائی نظر سے دیکھنے والا عام طور پر جلدی یا دیر سے عشق مجازی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بقول ایک شخص، تو میرا دین ایمان سجنا، اے محبوب تو ہی میرا دین اور ایمان ہے۔ یہ عمل شرک خفی کہلاتا ہے، جبکہ شرک ایسا گناہ ہے جو کیے ہوئے عملوں کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نیکی برباد، گناہ لازم۔ بد نظری سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس کا مفہوم پڑھتی ہوں، میں غیور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ غیرت کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن فوارش فوا ہاں یہ یہاں پر مسپرنٹ ہے تھوڑا سا، فواہش، بے حیائی، یعنی بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ بد نظری فحش کاموں کی جڑ ہے، جو اس کو کرتا ہے اللہ جل شانہ کی غیرت آتی ہے، اپنے دربار عالی سے اس کو ملعون و مردود کر دیتے ہیں۔ بد نظری کرنے والے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ نیک بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ بد نظری سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہوں۔ بد نظری کرنے والا ملعون ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ بیہقی کی مشکات میں ہے 270۔ اللہ مفہوم بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر۔ جو لڑکیاں بن سور کر بے پردہ گلی بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور جو لوگ ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار بنتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ بد نظری کرنے والا گناہ کرنے کے دوران انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور لعنتیں برسنے کا سبب بنتا ہے۔ بد نظری والے گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ادھر موت آئے اور ادھر رحمتوں کے بجائے لعنتیں برستی ہوں۔ یہ دنیا و آخرت کا خسارہ ہے اور واضح خسارہ ہے۔ بد نظری کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ بد نظری اگرچہ بڑا گناہ ہے، مگر اکثر لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک اس گناہ کو کرتے ہیں۔ یہ گناہ اول جوانی میں شہوت کے غلبے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر ایسا مرض اور روگ لگ جاتا ہے کہ قبر کے قریب پہنچنے تک نہیں جاتا یہ۔ لہٰذا یہ گناہ ہلکا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ بد نظری سے بدمعاشی تک۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگ اور شعلے کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، اس لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ انجوال کافی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں وہی بدمعاشی کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی شرمگاہ بے قابو ہو جاتی ہے، پھر انسان کو فحش کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آنکھ ابتدا کرتی ہے اور شرمگاہ انتہا کرتی ہے۔ بد نظری سے جسم میں بدبو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو مجرب یعنی آزمائی ہوئی چیز ہے کہ بد نظری سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بد نظری کتنا ملحق مرض ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جسم اور کپڑوں سے عجیب قسم کی مہلک بو آنے لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے جسموں میں خوشبو آتی ہے۔ حدیث پاک سے بھی
اس مضمون کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بچوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کروا لیتی تھی، پھر جب ان کو خوشبو میں ملاتی تھی تو خوشبو میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں دیکھی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ابو بکر کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ عفت یا پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کے جسم میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بد نگاہی اور بے حیائی کرنے والوں کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ یورپ و امریکہ کا سفر کرنے والے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انگریز دیکھنے میں گورے چٹے، صاف کپڑے، صاف ستھرے، اور مگر جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو عجیب سی بدبو ان کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہوتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ گندگی میں بدبو ہوتی ہے اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بد نظری کی نقص سزا، بد نظری کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کے مکان کے سوراخ، کھڑکی یا دروازے سے دیکھا جائے۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ گھر والوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے ان کی، ابن کثیر میں ہے 270/3، اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں جا کے تو تم اس کو کنکری اٹھا کر مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بدنظری کی وجہ سے قرآن بھول گیا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ ابن اجلہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ایک خوبصورت عیسائی لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ابو عبداللہ بلخی میرے سامنے سے گزرے، پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ میں نے کہا کہ اے چچا، آپ اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہو؟ اسے کس طرح دوزخ کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں کے بیچ مارے اور کہا، بد نظری کا نتیجہ تمہیں ملے گا اگرچہ ایک مدت گزر جائے۔ میں نے 40 سال بعد اس گناہ کی نحوست دیکھی کہ قرآن مجید مجھ کو یاد نہ رہا۔ ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں اپنی استاد ابو بکر دقاق کے ساتھ جا رہا تھا، ایک نوعمر لڑکے کے چہرے پر میری للچائی ہوئی نظر پڑی تو شیخ نے فوراً بھاپ لیا، فرمایا کہ تم اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ میں کچھ عرصے بعد قرآن پاک بھول گیا۔ بد نظری اور تصویریں، بد نظری کی ایک قسم و ننگی تصویریں دیکھنا ہے جو اخباروں اور کتابوں کی زینت بنتی ہیں یا جنسی رسالوں کے ٹائٹل پر چھپتی ہیں۔ فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی عورتوں کی تصویریں دیکھنا، ٹی وی اناؤنسر کی خبریں سننے کے بہانے دیکھنا، راستے چلتے سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے سائن بورڈ پر بنی تصویریں دیکھنا، یا گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی تصویریں چھپا کر رکھنا اور تنہائی میں گھنٹوں انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، یا انٹرنیٹ پر پیشہ ور لڑکیوں کی ننگی تصویریں دیکھنا، یا بے حیائی والی سی ڈی پر تصویر دیکھنا، سب کا سب حرام ہے۔ کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر ملی جلی محفلوں کی تصویریں اپنے پاس رکھتے ہیں اور دیکھتے دکھاتے ہیں۔ تصویر دیکھنا زندہ آدمی کو دیکھنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ راستہ چلتے ہوئے غیر محرم کی ایک ایک چیز کو اتنی باریکی کے ساتھ دیکھنا اتنی باریکی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا جتنی باریکی کے ساتھ آپ تصویر کو دیکھ سکتے ہیں یا تصویر کو دیکھنا ممکن ہے۔ اس سے زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بدحال شاعر نے تصویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہو بوس سے لو، نہ چھڑکی نہ گالی ہے۔
بد نظری اور پسندی کا دھوکا۔ کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت شکلوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں، یا صرف دھوکا اور شیطانی داؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جائز اور حلال چیزیں ایسی بنائی ہیں جو اس کی قدرت کا نمونہ ہے۔ پھولوں کے طرح طرح کے رنگوں کے ڈیزائن دیکھیں، ان کی نزاکت پر غور کریں، ان کی خوشبو سونگھ کر دیکھیں کہ کیسے دماغ معطر کر دیتی ہیں۔ پھلوں کی بناوٹ اور ان کی شیرینی پر غور کریں، دیکھو اسے پھولوں کی طرح جب پھل لے آئیں۔ دریاؤں، جھرنوں، ہرے بھرے میدانوں کو دیکھیں، زمین کی وسعتیں، آسمان کی بلندیاں انسان کو اپنے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کی کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف کی کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کی کیسے گاڑے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کی کیسے پھیلائی گئی ہے۔ غور کرنا ہے کہ سورج، چاند، ستاروں کے حسن و جمال کو دیکھیں۔ کیا ہوا میں اڑتے خوبصورت پرندے اور پانی میں تیرتی رنگ برنگ مچھلیاں غور کرنے کے لیے کم ہیں؟ صرف انسانوں کے چہرے ہی دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ سب بیکار بہانے اور بس سے بدتر گناہ کی طرح ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایسی ہی کسی دل کے ہاتھوں مجبور آدمی نے یہی عذر عذر کیا کہ حضرت، ہم تو خوبصورت چہروں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے بڑا عبرتناک جواب دیا، فرمایا، تم اپنی والدہ کی شرم گاہوں کو دیکھا کرو کہ کس طرح چھوٹے سے راستے سے تمہارے جیسے آدمی کو پیدا کیا۔ بد نظری کی نحوست۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا جس کی نگاہوں نے راستے میں خطا کی تھی۔ آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، بے دھڑک ہمارے پاس چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، کیا کیا ابھی وہی کا سلسلہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو مومن کی فراست یعنی سمجھداری ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت کشف نے لکھا ہے کہ بد نظری سے آنکھوں میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے کہ جس کو بصیرت والا سمجھدار آدمی پہچان لیتا ہے، جبکہ عفیف اور متقی آدمی کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے۔ بد نظری کا عبرتناک انجام۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کو جب مرنے کا وقت ہوا تو لوگ اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے، تو وہ جواب میں کہنے لگا کہ میری زبان حرکت نہیں کرتی۔ پوچھا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں للچائی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن مینار پر اذان دینے کے لیے چڑھا، ہمسائے کی چھت پر نظر پڑی تو ایک خوبصورت عیسائی لڑکی نظر آئی، سوچا کہ نئے کرایہ دار معلوم ہوتے ہیں، اذان کے بعد تعارف کروں گا۔ اذان دے کر پڑوسی کے دروازے پر پہنچا، دستک دینے پر لڑکی کے والد سے ملاقات ہوئی۔ بات چیت کے دوران پتہ چلا کہ لڑکی کنواری ہے۔ مؤذن نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ ہمارا مذہب قبول کر لو، ہم شادی کر دیں گے۔ اس مؤذن کے دل پر شہوت کا ایسا بو سوار تھا کہ اس نے ہاں کر دی۔ لڑکی کے والد نے کہا، آپ اوپر چھت پر آئیں، بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مؤذن سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ درمیان میں پاؤں پھسلا تو وہ گردن کے بل گرا اور جان نکل گئی۔ بقول شاعر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بد نظری پر سزا کا طے نہ ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم ہے، جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دل میں چھپاتے ہیں۔ اس آیت میں بد نظری کے گناہ ہونے کا تذکرہ تو فرمایا گیا ہے، مگر کوئی معین و مقرر سزا بیان نہیں کی گئی۔ اس آیت میں راز یہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بے حس لوگ، لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، جو باتوں سے نہیں مانتے بلکہ جوتوں سے ہی مانتے ہیں۔ ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ ہم آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو خوب سزا دیں گے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ دوسرے
حساس لوگ ہوتے ہیں، جن کو پتہ چل جائے کہ ہمارے آقا کو ہماری کرتوت کی خبر ہو گئی ہے تو ہمارے شرم کے گڑ جاتے ہیں. تو ان کو شرم اس آیت میں ان کو شرم دلا دی گئی ہے. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بد نظری کرنے پر ہم آدمی کو اس کی طبیعت کے مطابق ہر آدمی کو اس کی طبیعت کے مطابق سزا دی جائے گی. بقول کسی کے جیسی روح ویسے فرشتے، جتنا بے حیا اتنی زیادہ سزا. بد نظری کا اثر دل پر. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کا گناہ بد نظری سے وجود میں آتا ہے. بہت سے لوگ غیر محرم عورتوں اور نو عمر لڑکوں کو للچائی نظر سے دیکھتے ہیں تو دل میں ان کے نقش و نین کی چھاپ لگ جاتی ہے. پھر وہ اپنی تنہائی میں سوچ اور خیال کے ذریعے ان سے شہوت پوری کرنے کے مزے لیتے ہیں. یہ دل کا گناہ آنکھوں کے گناہ سے بھی شدید ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے مگر تصور میں کسی دوسری عورت کا خیال لائے تو اسے زنا کرنے کا گناہ ہوگا. بد نظری اور بے نور چہرہ. بد نظری کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چہرے کو بے نور کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے، یہ حدیث الترغیب اور ترہیب 37/3، جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ تمہاری صورتوں کو بدل دے گا، یعنی شکلیں بدل جائیں گی. شکل بدلنے کی ابتدا یہی کہ چہرے کو بے نور کر دیا جائے. خوبصورتی کے باوجود چہرہ بے رونق ہو جائے. بد نظری سے پرہیز پر انعام. جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اسے آخرت میں 2 انعام ملیں گے. ایک، ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. دوسرا انعام یہ کہ ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی. حدیث پاک میں ہے، الترغیب و الترہیب، یہ حدیث ہے 34/3، جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے. وہ ان میں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے، یعنی چاہے مکھی کے سر کے برابر تھوڑا ہی آنسو نکلے. بد نظری میں ہمت بھر احتیاط. بد نظری والے گناہوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے. مردوں کے لیے صرف غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی بات ہی نہیں ہے. اگر محرم عورتوں کو دیکھنے سے شہوت ابھرے تو ان کی طرف بھی نہ دیکھیں. نو عمر لڑکوں کی طرف بھی نہ دیکھیں، بلکہ اگر کسی مرد کے چہرے کو دیکھ کر گناہ کا خیال پیدا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھنے سے بھی پرہیز کریں. یہی معاملہ عورتوں کا ہے کہ ان کے لیے صرف غیر مرد ہی دیکھنا منع نہیں، بلکہ اگر کسی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر دل میں چھپی شہوت بیدار ہوتی ہو تو اس کی طرف بھی نہ دیکھیں. فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کسی نوعمر لڑکے کو نظر جما کر دیکھے، لڑکے کو نظر جما کر دیکھے منع فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منع فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کسی نوعمر لڑکے کو نظر اٹھا کر یا جما کر دیکھے. تلبیس ابلیس میں یہ 346 ہے. تو آج ہم انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں. آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. حضرت
اقبال کے شعر سے، قوم کے نوجوانوں میں جب ایک قوم کے نوجوانوں میں جب تک حیا زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں جھکا نہیں سکتی۔ دعا کے ساتھ اس کو کلوز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔